اشال کا مطلب ہی ہوتا ہے موصول ہونا، پہنچنا، ریسیو ہونا، ان کو مل جانا۔ ہم کوئی بھی چیز بھیجتے ہیں تو پھر اس کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، جی یہ فلاں چیز فلاں ریسیو ہو گئی ہے۔ تو جب ہم یہاں بھی قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے والے کے لیے کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ثواب ریسیو کرتا ہے۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حائل ہوں گا، لیکن میری گفتگو آپ نے غور سے سنی ہے، اس لیے اس پرفتن دور میں عقیدے کا درست ہونا سب سے پہلا مقام ہے، پہلی منزل، پہلی بات۔ اور اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلے زینہ عقیدے کا درست ہونا۔ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوتا اعمال کی بلڈنگ قائم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، جب نماز ختم ہوتی ہے ختم ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھتے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں یہ آیت، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ یہ دعا یہ نہ سمجھے کسی منصورتا سے دعا آئی ہے یا کسی دعا والی کتاب سے آئی ہے، یہ قرآن مجید 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے۔ یہ دعا جو قرآن مجید کی آیت والی دعا ہو اس کا بڑا مقام ہے۔ آپ زبانی بھی دعا کرتے ہیں، جس زبان میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر جو قرآن مجید میں بات ہو اس کا استحقاق اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ آیا مبارکہ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے کس میں؟ نماز میں اسلام سے پہلے۔ نماز کس کی بندگی ہے؟ اللہ پاک کی ہے نا، خالصتاً بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے فتوے پڑھ کے دیکھ لیں، جی نماز میں اگر کسی غیر کا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں غیر کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ غیر کسی بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے، اپنے ذہن کو خالی کر کے بیٹھے۔ میں نے قرآن پاک اور حدیث پاک سے باہر نہیں بات کرتا، لیکن انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا کہ عقیدہ سچا کیا ہے اور عقیدہ درست سب کوئی ٹھیک۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 41، جسے ہم روزانہ اس لیے والا دیا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو آیت شاہ بیان کر رہی ہے قرآن مجید کی آیت پر ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تو بہت سارا مسئلہ عجیب ہے۔ کیا بتائیے آدمی بیٹھتے ہیں اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، علمشی پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اتحیات تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو آتا ہے نا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ پوری نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں نماز سے بھی فارغ نہیں ہوئے، نماز کے اندر ہی رہتا ہے۔ ابھی نماز سے فارغ تب تک ہوتا ہے جب سلام دونوں طرف پھیر لیتا ہے، نماز کے اندر ہے، سلام پھیرا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے دیوانوں اگر تم اب میری رحمت چاہتے ہو تو یہ ساری ثنا، یہ درود، یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد اب اگر رحمت سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو پہلے میرے مولا صاحب کی بارگاہ میں گھاٹا پھاڑنا پیش کرو، کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ سلام تم بعد میں بھیجو گے، رحمت سے جھولیاں پہلے بھیج دیں۔ آج بڑے بڑے لوگ نہیں کہ کسی غیر کا آگے ہے، غیر حضور اسلام غیر تو نہیں ہے نا، تو اپنے اگر غیر کی بات کرتے تو آپ اٹھا سکتے کتابیں، تو غیر کوئی اور ہوگا جو کہتے ہیں غیر، ان کا غیر۔ ہمارے تو اپنے نبی ہیں، ہمارے تو اپنے رسول ہیں، ہمارے تو اللہ سے پیار کرنے والے وہ نبی ہیں، ہمارے لیے تو ان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میری شرط فرماتے ہیں یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے وفا کرنے والا دین و دنیا میں کبھی اس کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے دست سے پھرتا ہے
اسے کہیں دھوئی بھی نہیں ملتی. کوئی کامیاب ہے جو سرکار دو عالم صاحب کا سچا غلام ہے. عمر جی کہنا چاہتا ہوں کہ لائن لگی ہوئی ہے. یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے, اگر السلام علیکم یہ نبی پر بات کو تو بہت آگے چلی جائے گی, اس حوالے کی طرف عرض کر رہا ہوں. یہاں کہ ربنا اغفر لی, قرآن مجید نماز کے اندر یا اللہ میری بخشش فرما دے. جب آپ ترجمے پر نماز پڑھتے ہوئے, اور یہ لوگ کہتے ہیں جب نماز پڑھنا ترجمے پہ غور کیا کرو پھر آپ کا بڑا دل لگے گا. میں کہتا ہوں جس نے ترجمہ عطا فرمایا ان پر غور کریں زیادہ دل لگے گا. جنہوں نے عطا کیا ہے ان سے محبت کا رابطہ قائم کریں زیادہ دل لگے گا. جن کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے ان کے ان سے رابطہ کریں زیادہ دل لگے گا. حضور صاحب نے بھی نماز پڑھی تھی, السلام علیکم یا نبی ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش فرما دے. جب نماز میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا تخیل نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کا تخیل نہیں ہوتا. مگر نبی پاک صلی کسی نہیں ہے, وہ کوئی نہیں ہے, وہ اللہ کے بابو ہے. آپ دیکھ لیں ایسا تشریف فرمائے. میں کہتا ہوں السلام علیکم بابا جی, بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے, بابا جی السلام علیکم, ہوں میرا ادھر ہے, سلام میں ان کو کہا. بات بولتے ہیں اسلام ان کو کہا رہا ہوں میرا ادھر, السلام علیکم. یہ بابا جی فرمائے کہ یہ عجیب شاہ صاحب ہے, پڑھا لکھا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں, منہ ادھر کر کے مجھے سلام کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایٹیکیٹس ہیں, اخلاقیات ہیں, محبت کے تقاضے, اصول ہے کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے, جس کو سلام کیا جائے اس کی طرف دیکھنا بھی ہوتا ہے. میں دیکھ کر کروں بابا جی السلام علیکم, یہ خوش ہوں گے, میں بھی خوش ہوں گا, تو سلام کروں, منہ میرا بوتھا میرا ادھر ہو, کہاں خوش ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی بات کرنے سلام پیش کرے, سرکار کو سامنے رکھے, سرکار بھی خوش ہوگی, آپ بھی. یہ کون سا سلام ہے؟ اللہ پاک نے کہا ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش فرما دے. ایک بات جو پڑھنے والا وہ بھی بندہ ہے, نماز میں آ گیا, نماز کے اندر آ گیا, انلسٹ ہو گیا, بانے بانے دیا, میرے والدین کی بخشش فرما دے. لوگ کہتے ہیں کسی کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے, یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے. ربنا اغفر لی میری بخشش فرما دے, بانے بانے دیا, میرے والدین کی بخشش فرما دے. یہاں کوئی قید و پابندی نہیں ہے, اگر والدین وصال کر کے پھر دعا کریں, حیات ہے تو نہ کریں, نہیں. اگر وصال فرما چکے نجات میں بلندی ہوگی, اگر حیات ہے تو پھر ان پر رحمت ہوگی. رب کا نظام ایسا آسان نظام نہیں, اس کا نظام بڑا زبردست نظام ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں فرماتا. اس لیے ربنا اغفر لی والے والے دیا, اللہ میری بھی بخشش فرما دے, میرے والدین کو. قرآن پاک ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں, لیلا مجنون نہیں, تو واقعہ نہیں ہے, قرآن پاک. اب قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے, اور کیا آپ کو سبق سے کر, اور یہ عقیدہ قرآن بتا رہا ہے. ہمارا سچا حنفی عقیدہ اہل سنت جماعت کی ترجمانی اور قائد کون کا ہے؟ قرآن کا. اب قرآن کو تو ماننا پڑے گا, قرآن نہیں مانیں گے تو سارا سسٹم ختم ہو جائے. ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش فرما دے, والے والے دیا, میرے والدین کی بخشش فرما دے. آگے پھر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک جتنے مومن ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. کون سا رہ گیا؟ کون سا رہ گیا؟ سورہ حشر میں بھی آتا ہے, یا اللہ جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہمارے پیچھے آنے والے سب کی بخشش فرما دے. اللہ کا نظام تو ایسا ہے, پہلے پچھلے سب کو اکٹھا کر کے فرماتا ہے دعا کرو اور ان کی بخشش کی, اپنے کی بھی دعا کرو, ان کے بھی دعا کرو. سورۃ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 7 کے اندر بھی اللہ پاک نظام کیا ہوا ہے, فرماتا ہے وہ فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے, اللہ زینا یسبحون بحمد ربہم, وہ فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے اور میری تسبیح بیان کرتے ہیں اور میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. یہ ساری ڈیوٹیاں دینے کے باوجود, طواف کرنے کے باوجود, میرے عرش کو تھامنے کے باوجود, اس کو اٹھانے کے باوجود میری تسبیح و تعلیم بھی بیان کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا, اس کے ساتھ وہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. رشتے والے چھوٹے کے بیٹے ہیں, رشتہ داری ہے کسی کے ساتھ, وہ مالک ہے وہ خالق ہے. جو مومن ہوتا ہے فرشتے بھی اس سے غلام ہے. بھائی فرشتے ہم کا اشرف المخلوق ہے, مسلمان کا اشرف المخلوق ہے, اس کی تو شان ہے. فرشتے تو اس کی بارگاہ میں آ کے ہمارے پاس
کھا کے مرے اس کے سلام اللہ بھیجتا ہے. بے شمار باتیں پھر بڑھ جائے گی. فرشتے ہمارے لیے اللہ فرماتا ہے. پھر یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن کریم ہے کہ کون 24واں پارہ سورۃ مومن آیت نمبر 7 گھر جا کے اٹھا کے دیکھ لے. اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو تھمان حولہ جنہوں نے میرے عرش کو تھما ہوا ہے اس کے طواف کرتے ہیں اور یہ سب سے اونا بحمد ربہم اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. استغفر اللہ للذین آمنوا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ مومن ہیں ان بے ایمانی کی بات نہیں کی, بڑی پتے کی بات. رب کو پتہ ہے نا جو نہیں ماننے والے بے ایمان کی بات نہیں. جب بھی بات ربنا پلی والی بات دیا وللمؤمنین کی بات کی ہے, یہاں بھی مومن کی بات کی ہے, وہاں بھی مومن کی بات کی ہے. اللہ جینا جو بھی انہوں مل گئے جو غیر پر مانتے وہ بھی غیر لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. سب سے پہلے شرط ایمان کی ہے. ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی رحمت ہی نہیں نازل ہوتی. للذین یستغفرون للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں. کہ کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں. فرشتے ہمارے سردار ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں, مگر اللہ فرماتا ہے جیسے میں زبردست ہوں, میرا نظام بھی بڑا زبردست ہے. کوئی مانے نہ مانے, کوئی برادری کو بلا کے اشارے ثواب کرے یا نہ کرے, وہ بچے اس کے اشارے ثواب کرے یا نہ کرے, رشتہ دار آ کے قرآن کہانی ثواب اشارے ثواب کرے یا نہ کرے, کوئی دنیا دار اشارے ثواب کرے یا نہ کرے, کوئی مولوی کوئی عالم دین کوئی پیر آ کے ثواب اشارے ثواب کرے یا نہ کرے, یہ تمہارا ذمہ ہے. مگر میں نے نظام بنا دیا جو مجھ پر میرے رسول پر ایمان لانے والا مومن ہے, کوئی دعا کرے نہ کرے اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو, وہ کلالہ ہو, اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو, اس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو, اس کا کوئی بیٹا نہ ہو, اس کو کوئی بہن بھائی ماں نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, کوئی دعا کرنے والا ہو بھی نہ, اب بھی میرے وہ عظمت والے فرشتے جنہوں نے میرے عرش کو تھاما ہے وہ ایمان والے کے دعا کرتے ہیں.